انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 3 واقعات ایسے ہیں جو مشہور ہیں اور اہم ہیں۔ ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ پھر ربیع الاول میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی، اور اسی ربیع الاول کے مہینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئی۔ لہذا ربیع الاول کے اس مہینہ میں ان 3 بڑے مضامین میں سے صرف ایک مضمون یعنی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرنا، یہ سیرت کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی، کیونکہ ربیع الاول میں ولادت بھی ہے، ہجرت بھی ہے اور وفات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی رحمت ہے، اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی رحمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو آخری ایام ہیں وہ کیسے گزرے، اور ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اہم وصیتیں فرمائی، کیا خطبات ارشاد فرمائے، ان آخری ایام کا تذکرہ آج کا میرا موضوع ہے۔ 11 ہجری 28 صفر مظفر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ ماہ ربیع الاول شروع ہوا، یہ وہی ماہ ربیع الاول ہے جس میں 63 برس پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اس جہان رنگ و بو میں بہار آئی تھی، مگر اب کے 11 ہجری کا یہ ربیع الاول ملتہ بہار نہیں بلکہ پیغام خزاں لے کر آیا تھا۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو چکے تھے، اور پھر 10 یا 11 ربیع الاول تک آتے آتے نقاہت کمزوری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہفتہ یا اتوار کا دن تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ بخاری و مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی، دیکھا تو اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے۔ پھر اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچیرے بھائی اور داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ جماعت کھڑی تھی، ظہر کی نماز ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹیں بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ پھر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جانب بیٹھ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی وجہ سے ضعف غالب تھا، آواز بھی صحیح طرح بلند نہیں نکل رہی تھی، چنانچہ آپ تکبیرات کہتے جنہیں ابو بکر سنتے،
اور پھر ابو بکر بلند آواز سے کہتے اور پیچھے صحابہ ان آواز کو سن کر نماز پڑھتے رہے۔ گویا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگوں نے حضرت صدیق کی تکبیروں پر نماز ادا کی۔ یہ بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے۔ رحلت سے صرف ایک دن پہلے اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد فرما دیے، جن کی تعداد بعض روایات میں 63 ہے اور جن کی تعداد 40 بھی آتی ہے۔ گھر میں نقد صرف 7 دینار موجود تھے، وہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیے، اور گھر کے اندر جو آلات حرب تھے، یعنی جو لڑائی کے آلات تھے، مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ وفات کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی دی۔ وفات کی خبر آپ اس سے پہلے دے چکے تھے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حج کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انی واللہ لا ادری لعلی لالقاکم بعد یومی ھذا، اے لوگوں واللہ بخدا مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں اس جگہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں مل سکوں گا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اپنے صحابہ سے آخری اجتماعی ملاقات کر رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ علماء نے لکھا کہ میدان عرفات میں اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں وصیتیں تھیں، اس میں نصیحتیں تھیں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں ہدایات تھی۔ چنانچہ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اہم جملہ ارشاد فرمایا، ایک بڑی اہم اور تاریخی بات فرمائی۔ فرمایا یاد رکھو جاہلیت کا دور ختم ہو چکا اور اسلام کا دور شروع ہو چکا۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، مسلم شریف کی روایت۔ فرمایا سن لو، آج سے پہلے جتنے جاہلیت کے کام تھے جو من گڑت تھے وہ میرے قدموں کے نیچے۔ جاہلیت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب روشنی کا دور آ چکا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت سے 5 دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا، کیا فرمایا؟ الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، سن لو خبردار رہو، تم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ بڑی اہم وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وفات سے صرف 5 دن پہلے کا خطبہ۔ فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، سن لو فلا تتخذوا القبور مساجد، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔
اور انی انہاکم عن ذالک، میں اس بات سے تمہیں روک رہا ہوں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا۔ فرمایا اللہ پاک لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ لہذا میرے عزیز و دوستو، سجدہ تعظیمی ہے یا عبادت کا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا حرام ہے۔ پہلی امتوں میں بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلی امتوں میں سجدہ مشروع تھا تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ میں نے کہا کہ عبادت کا سجدہ کسی بھی شریعت میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی امت میں، کسی بھی دور میں کبھی بھی جائز اور حلال نہیں رہا۔ ہاں پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی، لیکن اس امت پر سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی قبر پر جاتے ہیں تو وہ قبر والے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تو تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز و دوستو، اس بات کو نوٹ کر لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں نے کہا، صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، حاکموں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب وہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو سب سے زیادہ قابل ہیں کہ آپ کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا لوگوں، سجدہ اگر حلال ہوتا نا اللہ کے سوا کسی اور کو، تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سن لو اللہ کے علاوہ سجدہ عبادت کا ہو یا سجدہ تعظیم کا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں۔ یہ جو قبروں پر مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، شرک ہے۔ قبروں پر اولیاء اللہ کی قبور پر جانا چاہیے، ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے، قبرستان کو موت کو یاد کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کی قبور پر جانا چاہیے، وہاں پر جائیں، میں بھی جاتا ہوں، لیکن وہاں پر جو قباحتیں ہیں ان قباحتوں سے بچنا ہے۔ آپ جائیں آرام سے کسی ولی اللہ کی قبر پر، وہاں ہاتھ اٹھائیں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن جو قباحتیں ہیں وہاں پہ سجدہ کرنا، وہاں پہ دیے جلانا، وہاں پہ یہ ایسے رسومات قطعاً جائز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یعنی وفات مبارک سے صرف 5 دن پہلے یہ وصیت فرمائی اور فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم نہ بنانا، انی نہاکم، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ پھر وفات سے 3 روز قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 11 ہجری ہے، ہفتہ یا اتوار کا دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شدید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، یعنی ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری بیویوں کو جمع کرو۔
तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यानी अपनी अज़वाज मुतहरात से मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या तुम मुझे इस बात की इजाज़त देती हो कि बीमारी के ये आखिरी अय्याम मैं आयशा के यहाँ गुजारूं? यहाँ एक तरफ तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, लेकिन दूसरा पहलू एतदाल का। आप याद रखें, मुझ आप पर एतदाल फर्ज है, आप पर एतदाल फर्ज नहीं था। आप पर कोई बात पुरुष इस मामला में नहीं थी। आप जिसके पास भी रहे, जितनी भी आपकी अज़वाज थी, जिनके पास रहे, कोई गुनाह नहीं था। लेकिन इन आखिरी अय्याम में से भी बाकी अज़वाज से बराह रास्त इजाज़त मांगी और कहा कि अब मुझे आयशा के घर शिफ्ट होने दो। तो खैर तमाम अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं सके। ये बिल्कुल आखिरी अय्याम है जिनका मैं तज़किरा आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि हिजरत के, मैंने आप हजरात की खिदमत में शुरू में भी अर्ज किया कि रबीउल अव्वल के महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ मुंसलिक 3 बड़े और अहम वाक़यात हैं। रबीउल अव्वल में वलादत नबी, रबीउल अव्वल में हिजरत नबी और रबीउल अव्वल में वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं ये अर्ज करूँगा कि ये तीनों बड़े अहम मौजू हैं। रबीउल अव्वल के महीना में सिर्फ वलादत का तज़किरा करना और हिजरत को और वफात को बिल्कुल तर्क कर देना, ये इंतहाई जुल्म होगा। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अगर उम्मत के लिए रहमत है तो आपकी रहमत और वफात भी रहमत है। हमारे यहाँ ये है कि आमतौर पर यूँ होता है कि जनाब अली सिर्फ वलादत का ही तज़किरा किया जाता है और हमेशा किया जाता है, भाई कभी वलादत कर लो, कभी हिजरत कर लो, कभी वफात कर लो। असल बात यह है कि हमने मिलाद सुना है पेशावर मौलवियों से। क्योंकि हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि हमने सुना है दिहाड़ी बाज मौलवियों से मिलाद। जिन्ना दिहाड़ी पक्की करनी है, जिन्ना अपनी दिहाड़ी सीधी करनी है, उन्हें तो फिर इंजटियां ही गल्लां करनियां ने कि लोग जनाब ताकि दिहाड़ी तो सीधी हो गई। कभी संजीदा किसी आदमी से हमने मिलाद और वलादत को सुना ही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हुए किस काम के लिए? आपकी बेशत का मकसद क्या था? आप मेरी बात को नोट फरमाएंगे कि हुजूर की बेशत का मकसद ये था कि हमारी अमली जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हो जाए। इसी बात की मेहनत की। क्यों नहीं? बड़ी सख्त ज्यादती होगी कि वलादत का तज़किरा किया जाए और आपकी सुन्नत को अपनी अमली जिंदगी में नाफिज न किया जाए। बड़ी सख्त ज्यादती होगी, बहुत बड़ा जुर्म होगा कि हम वलादत तो करें लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए तशरीफ ले आए उसे छोड़ दे, तर्क कर दे। चुनाचे इन आखिरी अय्याम में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं सके, बीमारी की वजह से ज़ौफ़ और नकाहत गालिब थी। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, सैयदा मैमूना के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हो गए। तो जो है
اچھا ادھر سے نکلے مثلا سیدہ میمونہ کے حجرے سے، اور جب مسجد نبوی میں سے ہو کر سیدہ عائشہ کے حجرے میں آئے تو نکاحت کا یہ عالم تھا کہ دو صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر چل رہے تھے۔ بیماری کے ایام شروع ہوئے 28 سفر سے، یعنی اب 10-12 دن گزر چکے ہیں اور بخار کا یہ عالم اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ بخار بھی اتنا شدید، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے ایسے پسینے آ رہے تھے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنا شدید بخار۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لے کے چل رہے تھے۔ اب آپ توجہ کریں، یہ جب ادھر سے نکلے اور یوں گھوم کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آئے تو مسجد نبوی میں جو صحابہ تھے انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا آپ کی اس حالت۔ صحابہ نے تو سر پکڑ لیا ہوگا، یہ عالم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو پھر گھر سے نہیں نکلے، چلتے پھرتے بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، اور اب 8-10 دن کے بعد صحابہ دیکھ رہے ہیں کوہرام مچ گیا صحابہ پہ، حضور کا کیا بیماری کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی۔ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یوں ایسے سہارا لے کے چل رہے۔ پھر صحابہ آہستہ آہستہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، ان کے حجرہ میں ہیں، شور کی آواز سنی، باہر لوگ آہستہ آہستہ صحابہ جمع ہو رہے ہیں، جس کو خبر مل گئی ہے کہ سرکار بیمار ہیں، سرکار، اور آپ کی تو حالت بیماری میں جہاں تک پہنچ چکی ہے آپ کے چلنے سے قاصر ہے، تو بھلا کون تھا جو گھر میں ٹھہر تھا، پھر پہنچ گئے لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شور کادا ہے، میں کی سنن گیا ہوں، کادا شور۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا اور پانی پاس پڑا ہوا تھا، تو میں آپ کا ہاتھ مبارک ہی پانی میں بھگو کر آپ کے چہرہ پر پھیر رہی تھی۔ یہ عالم تھا اس وقت۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنا ہاتھ بھی آپ کے چہرہ پر بھگو کر پھیر سکتی تھی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، چنانچہ ایسے پھیر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے کہ اس وقت آپ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا، لا الہ الا اللہ، اور آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، یا اللہ مجھے موت کی سکرات سے بچا، انی سکرات الموت، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں موت کی سکرات سے۔ اچھا آوازیں سنی باہر سے تو فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے، لیکن اٹھ نہیں پائے۔ کتابوں میں لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنووں کا نام دیا، فرمایا ان 7 کو مدینہ منورہ کے 7 کنویں تھے، ان کنووں سے پانی لے کر آؤ۔ ان 7 کنووں سے پانی لایا گیا، وہ پانی آپ کے جسم اطہر پر ڈالا گیا تو آپ کا کوئی بخار ہلکا ہوا۔ یہ پچھلے دنوں میں نے درس حدیث میں بھی یہ کہا کہ پانی ڈالنے سے بخار ہلکا ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کا بخار نہیں ہلکا ہوتا۔ وہ جو صفراوی مزاج کے لوگ ہیں نا، ان کا بخار وہ نہ ہو جنہوں بخار چڑھے پانی کو آلے رکھتے ہیں، میرا خیال رکھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے قابل ہوئے، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری خطبہ ہے۔ حضرات صحابہ سے یہ آخری خطاب آپ کا، یہ آخری خطبہ تھا جو آپ مسجد نبوی، اور یہ وفات سے صرف 3 دن پہلے۔
فرمایا اے لوگوں شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں. فرمایا اے لوگوں تمہاری میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تمہاری میری ملاقات ہوگی حوض کوثر. فرمایا گویا کہ میں اب بھی اپنی آنکھوں سے حوض کوثر پر کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. وہ یار کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں دل چھٹتے، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں ایسے سب منہ لٹکائے بیٹھے ہو. تمہاری میری ملاقات کا وقت یا موقع یہ دنیا نہیں ہے. اسی انشاءاللہ حوض کوثر سے ملا کے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو مجھے تم پر تنگ دستی کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے تم پر مال کی فراوانی کا ڈر ہے. اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی دنیا بڑی آئی، مال بڑا آیا، اور وہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب وہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے تو پھر اس دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا. یا توجہ، سرکار فرما رہے ہیں کہ مینوں اس چیز کا ڈر نہیں کہ تواڈے تے فقر آئے گا، تنگ دستی آئے گی. یعنی اکانومی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. وہ یار کاری فکر، معاش کی کاری فکر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا نسألک رزقا، میرے کو پہنچو روٹی نہ منگیا کرو، نحن نرزقک، وہ تو ایسا دے ہی دے. جدو ہاتھ چکے یا اللہ مار دے، یا اللہ گڈی دے، یا اللہ بلڈنگ دے، یا اللہ کوٹھی دے، جدو ہاتھ چکے. اللہ فرما رہا ہے میرے کو یہ چیزاں نہ منگیا کرو یار، میرے بھڑا لگتا. اسی جدو ہاتھ چکنے یا اللہ پتر دے، یا اللہ دھی دے، یا اللہ مال دے، یا اللہ فیکٹری دے، ساڑھے کو اور کام نہیں پوری منگنا سے ہو کے شاید کو نہیں ہے. یہ مال یہ جو فقر ہے نا آج، اس فقر کی دوسری وجہ ایک اور اس کی ریزن ہے، ادر ریزن ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. اسی وظیفے کرنا ہے لمبے لمبے، مولوی جی، مولوی صاحب انج کا وظیفہ دیو کہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے. وہ مولوی آپ نہ ہوئے، کوئی انج کا ٹوٹکا ہوئے تو آپ پہلا کریں. مولوی آپ چلا سائیکل سے پھر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کروڑ پتی کر رہے ہیں. تو بھائی صاحب یہ جو فقر ہے اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ توجہ کر لیں. اور اگر آپ حضرات میری اس بات کو پلے باندھ لیں آج تو انشاءاللہ ہمارا فقر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لوگوں سن لو جو میرے ذکر سے یعنی قرآن کریم سے اعراض کرے گا. یہ ہے اصل ریزن، یہ ہے اصل وجہ جدھر ساڑھا دھیان کوئی نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، پہلو تہی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس حالت میں وہ اٹھے گا کہ اندھا ہو. تو یار فقر و فاقہ پیسے نہیں، وہ دی وجہ یہ نہیں ہے جدھر ہم بھاگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ترک کر دیا. اب فیس بک کتنی دیر ہوئی ہے کھولے ہیں؟ 5 منٹ ہی ہوئے. واٹس ایپ کی تو کھولے 10 منٹ پہلے. یوٹیوب کی تو کھولے 5 منٹ پہلے. تو قرآن کی تو کھولے. ارے یار سارے لگے. اللہ پاک معاف کرے.
فرمایا اے لوگوں عہد کی پابندی کرنا اس خطبہ میں، پھر فرمایا کہ اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، فرمایا اے لوگوں عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا، اور 3 دفعہ فرمایا عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو چن لے یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے چن لے، تو اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے چن لیا، پسند کر لیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دفعتاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے چیخے مار کے رونا شروع ہو۔ لوگ کہتے کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں تسی سمجھے نہیں، اس گل دے وچ اشارہ سرکار اپنی طرف فرما رہا ہے، وقت قریب آ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کو ناگوار گزرا حضرت ابوبکر صدیق کا اس طرح اٹھ کر کھڑے ہونا اور رونا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ابو بکر کے بارے میں تم ذرا خیال کرنا، اس لیے کہ دنیا میں مجھ پر جس نے جتنے احسان کیے سب کا بدلہ میں نے اتار دیا، ابو بکر تیرے احسانہ کا بدلہ میرے کو اللہ کل قیامت والے دن بدلہ عطا کرے۔ اور پھر دلیل کے طور پر فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے تھے، جتنے لوگوں کے راستے تھے، وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے در کے، تو اس کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تقریباً 13 دن متواتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار رہا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت 11 ہجری کو چاشت کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا۔ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی آئے دروازے پر، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے ادھر دیکھا، میں سمجھ گئی کہ مسواک مانگ رہے ہیں، مسواک طلب کی گئی، اس کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں ڈالا، سخت تھی چبا نہیں سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے مسواک کو پکڑا اور اسے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فرماتی ہیں کہ اس کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کے جسم مبارک میں جو سب سے آخری چیز گئی وہ میرا لعاب تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ مبارک بلند کیا، اللہم برفیق الاعلی یہ کہا، اور جس میں اثر سے روح انور پرواز کر گئی۔ یہ قمری سال کے اعتبار سے 11 ہجری تھی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھایا اللہم برفیق الاعلی، اور پھر آپ کا ہاتھ مبارک یوں نیچے گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔